ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کوئی چاہتا ہے جنت کے اندر اسے اونچے محلات مل جائیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین متوجہ ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہمیں اونچا مقام نہ ملے، اونچے محلات نہ ملے؟ روزہ نہیں فرمایا، وہ تو اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے جنت میں اونچے محلات میں رہے، فرمایا وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے، وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے، کوئی کسی سے لا تعلقی کرے، اس کے ساتھ تعلق جوڑے، جس نے کسی کو ہدیہ نہ دیا اسے خود جا کے اس کے دروازے پہ ہدیہ پیش کر کے آئے۔ کیا ہی بہترین، میں تو ایک پہلو دین کا ایک حصہ رض کر رہا ہوں کہ نبی والے اخلاق، اور ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آیا حسن الخلقی یذیب الخطایا کما تذیب الشمس الجلیدی، فرمایا او لوگو حسن اخلاق جو ہے برائیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسن اخلاق سے برائی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے سورج کی روشنی سے برف پگھل جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار میں نکلے، آپ کو ایک آدمی نے دیکھ کے گالیاں دینی شروع کر دی، امام صاحب کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر گئے، اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھائی، گالیاں دینے والے کے دروازے پر آ گئے اور آ کے فرمایا بھائی تیرا خدا بھلا کرے، تو نے میرے پر احسان کر دیا، تو نے مجھے گالیاں دے دی، میں نے ہنس کے دکھایا، اس کے بدلے میں تیری نیکیاں ساری کی ساری میرے پاس آ گئی۔ حضرت علی بن حسن یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جن کو دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت امام زین العابدین کا نام علی بن حسین ہے۔ زین العابدین، عابدین کی زینت، رو رو کے عبادت کر کر کے نام زین العابدین پڑ گیا۔ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی، خادمہ وضو کرا رہی تھی، آپ کے ہاتھ سے، خادمہ کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا گر گیا جو امام زین العابدین کے ہاتھ پہ گرا۔ آپ نے خادمہ کی طرف غصے سے دیکھا، اس کو کہنے لگی قذمت غیظی، غصے پر قابو پانے والے، غصے کی نگاہ میں دیکھا کہ ابھی جواب دے دیں گے، وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والوں کی پہلی نشانی ہے غصے پر قابو پایا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، آپ نے اپنی نیچے نگاہ کر لی، فرمایا میں نے اپنے غصے پہ قذمت غیظی، میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ وہ کہنے لگی موقع اچھا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگی والعافین عن الناس، معاف کرنے والے، فرمایا جا معاف کر دیا، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وضو کرتے کرتے فرمایا جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر اخلاق کا پیکر دیکھنا ہو، دنیا کے اندر سب سے بڑا اخلاق دکھا کر دنیا کو متاثر کرنے والا دیکھنا ہو، اپنے بھی پرائے بھی، کافر بھی، ہندو بھی، بت مرد بھی، مسلمان بھی، آگ پرست بھی، سورج پرست بھی، یہودی نصرانی، سارے گواہی دیں گے او لوگوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا دنیا کے اندر اخلاق والا کوئی نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھنے آئے، اتنا حسن تھا دنیا انہیں ثانی یوسف علیہ السلام کہتی تھی۔ اس امت کا ثانی یوسف، اتنا اللہ پاک نے اسے عطا فرمایا۔ جب یہ حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھنے آئے، رحمت والے نبی نے ان کی دل جوئی کی کہ یہ کلمہ پڑھنے آیا، اپنے کندھے سے نبوت والی چادر اتاری، جریر بن عبداللہ کی طرف پھینک دی۔ آپ نے فرمایا جریر یہ چادر بچھا کے میری چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ جریر بن عبداللہ کی چیخ نکلی، حضور کی چادر کو پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور وہ اپنے منہ سے چومنے لگے، سر پر رکھ کے رونے لگے، کہنے لگے کملی والے جو چادر تیرے کندھے پر آئی یہ پیروں پر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سر پر رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
مجھے بتاؤ کون اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ دکانداروں کو جا کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا آپ کو میں دکھا دوں گا، بازاروں کے اندر جا کے دیکھ لو، خدا پاک کی قسم اگر مالک دکان پہ کھانا کھائے گا اپنے ملازم کو کہے گا جا باہر جا کے بیٹھ جا، ادھر منہ کر کے بیٹھ جا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سے دل سے تم پوری دنیا کے کافروں کو متاثر کرو گے؟ ہم تو اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مشقت کو دیکھا، چکی بھی چلاتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، گھوڑے کو چارہ ڈالتی ہے، بچوں کا خیال کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کی دلجوئی کے لیے آپ نے یوں نہیں فرمایا کام کر کر کے تھکتی ہے جا اپنے ابا سے کوئی غلام لیا، بلکہ یوں فرمایا اے فاطمہ مشقت کی وجہ سے میرے سینے میں کھچا ہوتی ہے، کیوں نہ آپ کے ابا کے پاس غلام آئے ہیں، غلام لے کے آئے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی حکم اپنی جگہ شوہر کا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کے تیرے گھر میں آنے تک آج تک میں نے اپنے باپ کے آگے کبھی دنیا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ یا تو پیسے کی ضرورت پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، ساس بھی تالنا دے گی، سسر بھی تالنا دے گا، گھر والا دیور جیٹھ جٹھانی دورانی تالنا دیں گی جا پیو دے کرو لے کے آ۔ اس پیو نے 25 سال کی 20 سال کی جوان بیٹی تیرے گھر بھیج دی، جہیز کا سامان بھیج دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتا اب اس باپ سے کیا لینا چاہتا ہے؟ اس مجمع میں سسر بھی بیٹھے ہوں گے، دیور جیٹھ بھی بیٹھے ہوں گے، شوہر بھی بیٹھے ہوں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے جن کو لال جوڑے پہنا کر ان کے باپوں نے تمہارے گھر میں اللہ کے سپرد کر کے بھیج دیا، کبھی ان بچوں کی آنکھ میں آنسو نہ لایا کرو۔ اگر ان کے آنسوؤں کا ان کے ماں باپ کو پتہ لگ جائے تو ان کی زندگی کے کئی سال ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ چلی گئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں کھڑی ہوئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ مارے غیرت کے اپنے باپ کے سامنے بول ہی نہ سکی۔ پاک دامن بچیو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تم پردے میں یہاں بیٹھی ہو یا لائیو سن رہی ہو، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتے ہوئے، زبان کھولتے ہوئے تھوڑا سا احساس کر لیا کرو۔ اگر تمہارے انداز گفتگو سے تمہارے ماں باپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لو اندر دل ٹوٹ چکا ہے۔ جوانوں ماں باپ سے کروٹ موڑ کر کروٹ بدل کے لیٹنے والوں، اگر تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہو کر ٹھنڈا سانس لینا شروع کر دے، خدا پاک کی قسم ہے جلدی سے باپ کو سینے سے لگا لو، قدموں میں پڑھ کے معافی مانگ لو، یہ نہ تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے بستر پر کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ پتہ نہیں کتنے ماں باپ کا رونا روزانہ آسمان پر جاتا ہے، وہ راضی ہونے کو تیار ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کے آنسو جاتے ہیں اور اس کے غصے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ صبح 6 بجے دکانیں کھولنے والوں، رات کو 10 بجے دکانیں بند کرنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جنہوں نے 9 مہینے تمہیں کوکھ میں سنبھالا، 2.5 سال تمہیں گود میں پالا، اور تجھے دکان پہ جانے کے لیے، بچوں کو اسکول ٹیوشن پہنچانے کے لیے، یار کے گھر اور اس کی بیٹھک میں چائے پینے کے لیے وقت ملتا ہے، ماں باپ کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں ملتا؟ خدا پاک کی قسم جمعۃ المبارک ہے، جاؤ جمعہ پڑھ کے جانا، پتہ نہیں کتنوں کے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا 5 منٹ گھر لیٹ چلے جاؤ گے، عصر کی نماز کے بعد چلے جانا اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لینا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، ادھر ماں باپ کی قبر پہ رحمت برستی رہے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے ان کے کلیجے ٹھریں گے، ان کی قبر ٹھنڈی ہوگی، اللہ تیرے گھر کے اندر عمل کی بارش برسائے گا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نہیں کیا، حضور علیہ السلام گھر آ گئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے میرے پاس آئی؟ میں نے تیرے سے پوچھا بھی تھا پھر چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر، میرے ابو جان پتہ ہے گھر کے اندر حالت ایسی ہو گئی، کام کرنے والا کوئی نہیں، کمزور ہوں۔ ابا جان آپ کے پاس قیدی آئے تھے، غلام آئے تھے، ابا جان اگر ایک مجھے مل جاتا تو میرا کام مل جاتا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹی تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، تیرا تو مجھے خیال آتا ہے، لیکن صفہ کے اوپر جو صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ بیٹھے ہیں ان کے پیٹوں کا کمر کے ساتھ لگنا تیرے باپ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تیرا باپ ان غلاموں کو آزاد نہیں بلکہ ان غلاموں کو بیچے گا، حوالے کرے گا، اللہ غنی، اس سے جو پیسہ ملے گا غریب صحابہ کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ کس نبی کے امتی ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ مسجد ویران ہے، پہلے ہی مسجد میں آتا کوئی نہیں تھا۔ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، آپ ہمارے سروں کے تاج ہو، لیکن خدا را مسجد مدرسے کے بارے میں نرمی کر دیجئے۔ استاد بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ایک دن بچہ مدرسے میں نہ آئے، 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے، کسی کے 15 پارے، کسی کے 20 پارے، کسی کے 25 پارے، 1.5 مہینہ ہو گیا گھروں میں بیٹھے، وہ قرآن بھول گئے۔ خدا کی قسم ہے تمہارے پر بھی زوال آئے گا، اس زوال کی لپیٹ میں ہر آدمی آ جائے گا۔ لاکھوں مدارس ہے پاکستان کے اندر جہاں تہجد کے وقت قرآن کی آواز مدرسوں میں گونجتی تھی، مہینے ہو گئے الماریوں میں قرآن کو کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ لوگ میرے عزیزوں کہتے تھے یار 10,000 زیادہ لے لے، 20,000 زیادہ لے لے، روزے مکے میں جا کے رکھوں گا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا تم نے پاکستان کے گھروں کو آباد نہیں کیا، میرے گھروں کو آباد نہیں کیا، میں مکے میں تمہیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم نے مدرسے بند کر دیے، تم نے مسجدیں بند کر دی، اب حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے، سبزی والے کی دکان پہ رش ہے، یوٹیلیٹی سٹور پہ رش ہے، آٹے والے کی ٹرالی پہ رش ہے، میرے عزیزوں بازاروں کے اندر رش ہے، بجلی والوں پہ کرونا وائرس نہیں آ رہا، ان کو کھولنے کی اجازت ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی میں کسی ممبر نے یہ درخواست نہیں دی، یہ بل پیش نہیں کیا کہ اللہ کے واسطے مدرسے مسجد پر توجہ کرو، بلکہ صوبائی اسمبلی کی ایک لاہور کے اندر اسمبلی کے اندر ایک عورت ممبر نے بل پیش کیا کہ بیوٹی پارلر کھولنے کی اجازت دے دی جائے۔ اب بھی اللہ یاد نہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوئی تو راستہ ایسا کھول کے رکھتے کہ اسے راضی کر سکتے۔ اس امت کو نرمی دکھانی، آٹے سے لے کے دال تک 30-30 40-40 روپے ریٹ بڑھا دیا، لوگوں نے رمضان کی وجہ سے مال سٹاک کر دیا، تھوڑا دینے کو تیار ہی نہیں۔ خدا کے واسطے میں یوں نہ کہوں توبہ کرو، بلکہ میں کو میں بھی ہوں آپ بھی ساتھ توبہ کریں۔ کیا روزانہ پیغام جا کے ملتے ہوں گے؟ آج بھی تیرے لوگوں، تیرے بندوں نے، آج بھی تیرے امتیوں نے مسجد کو آباد کر کے سجدہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں آپ کو مجھے دکھ ہو یا نہ ہو، روزے والے کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب بار بار میڈیا پر اعلان چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر مسجد میں تراویح نہ ہوگی۔ بار بار یہ اعلان نہ کرو، بار بار اس اعلان کو زبان پر نہ لاؤ، ورنہ خدا کا وہ عذاب جو کسی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ عذاب زمین پر نہ آ جائے۔ فرمایا جب کوئی مصیبت آوے، جب کوئی آفت آوے، جب کسی پریشانی میں گر جاؤ، جب کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی حالت میں دیکھ کر، تلاوت کی حالت میں دیکھ کر، سجدوں کی حالت میں دیکھ کر پروردگار عالم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
تیسری نصیحت فرمائی التلقا اخاک ووجهک منبسط، فرمایا جب بھی کسی سے ملنا تو مسکرا کے ملنا۔ تیسری آپ چوتھی نصیحت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اے جابر بن سلیم اگر میرے سے تعلق مضبوط رکھنا چاہتا ہے ارفع ازارک الی نصف ساق، اپنی شلوار کو اپنی تہمت کو پنڈلیوں تک اونچا رکھنا۔ فرمایا یہ میرے سے تعلق کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ صرف نماز کی حالت میں نہیں، ہر وقت مومن کی شلوار ٹخنوں سے اوپر پنڈلیوں تک یہ تقوی کی بلندی ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا اگر اتنی نہیں رکھ سکتا تو اتنی تو ضرور رکھیو جس سے تیرے ٹخنے ظاہر ہونے لگ جائیں۔ کیا وصیت فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچویں نصیحت فرمائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امرؤ شتمک عیرک، فرمایا پانچویں نصیحت یہ ان امرؤ شتمک، فرمایا کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، کسی کے عیب نہ نکالنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے عیب نہ نکالنا، کسی کو گالی کا جواب نہ دینا۔ اگر تجھے کوئی گالی دے دے مسکرا کے اسے دکھا دینا۔ اب اس کی دلیل قرآن میں مل رہی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا نیکی کر کے دیکھو اثر جدا ملے گا، بدی کر کے دیکھو اثر جدا ملے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، فرمایا جو تمہارے سے لڑے اس سے ہنس کے بات کرو گے، جو تمہارے سے بگڑے صلح نہ کرے اس سے صلح کرو گے۔ فرمایا پھر تم کر کے دیکھ لینا تمہارے برتاؤ کی وجہ سے دشمن بھی تمہارا بیلی سجن بن جائے گا۔ وما یلقا، اب یہ نصیب کن کو ہوگا؟ ہر آدمی کو نہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، دو نعمتیں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے، والوں کو ملتا ہے یہ صبر کرنا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو جو لوگ مزاج کے اخلاق کے بلند ہوتے ہیں صبر ان کو ملتا ہے۔ ذو حظ عظیم، یہ تو بدلہ یہ نصیبوں والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ یہ کام کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ فرمایا ہاں جب تجھے معاف کرنے کا موقع ملے گا یار جاندی کر اینو سینے لا لے، چل یار بات کر، اس سے بات کرنے لگ جا، چل آج میں پھپھی کے دروازے پہ چلا جاؤں، آج خالہ کے دروازے پہ چلا جاؤں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ من الشیطان، شیطان بڑے بڑے بہانے لے کے آئے گا، وہ گلہ بھول گیا، وہ گالی بھول گیا، وہ رشتہ دار وہ تعلق بھول گیا، اس کے بیٹے نے تھپڑ مارا تھا، تائی نے ذلیل کیا تھا، تائی نے تیرے سے دکان چھڑا لی تھی، اللہ اکبر، اس وقت تُو نے کیا کرنا؟ فاستعذ باللہ، تو نے فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نیکی کا کام کرنے میں شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ اس وقت پوری دنیا کے بس آخری 1 منٹ کی بات، پوری دنیا کے اندر ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، مراکز بند، انڈیا کا مرکز بند، پاکستان کا مرکز بند، فیصل آباد کا مرکز بند، پوری دنیا کے مراکز بند۔ خدا پاک کی قسم ایک عالمی نبی کی عالمی محنت ہو رہی تھی، بغیر فرقہ بندی سے، بغیر تفرقے سے، بغیر کسی سازش سے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں تبلیغ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، خدا پاک کی قسم انہیں دعا دینے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت میری بات کو کہیں اور نہ لے جانا، میرے پاس عمومی مجمع آتا ہے، سارا مجمع آتا ہے، یقین جانو مسلمانوں
مسلمان بھی، حکومت وقت بھی دعوت و تبلیغ والوں کا دفاع کر رہی ہے، لیکن انڈیا کے اندر ایک اینکر نے دفاع کر کے دکھایا جب وہاں بیٹھ کر ایک ایرانی نے یہ کہا کہ تبلیغ والوں کی وجہ سے انڈیا کے اندر یہ کرونا وائرس آیا، تو اس ہندو نے فوراً کہا کہ تبلیغ کی تو پابندی ایران کے اندر ہے، وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہے، تبلیغ کے کام کی پابندی کوئی نہیں۔ اگر انڈیا کے اندر تبلیغ والوں کی وجہ سے کرونا وائرس آیا تو ایران کے اندر کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ تمہارے گجرانوالے کے ایس پی صاحب نے جماعت والوں کے ٹیسٹ لیے گئے، جماعت والوں کے ٹیسٹ مثبت آئے، پازیٹیو ٹیسٹ آئے، اللہ اکبر، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہر طرف مخالفت، وہی ٹیسٹ دوبارہ جماعت والوں کے لے کر دوسرے نام سے لیبارٹری میں بھیجے تو نیگیٹو آ گئے۔ اب یہ کارگزاری اور آئی، 5 دن ہو گئے جماعت کو کھانا نہیں ملا، بھوک سے مر رہے ہیں، بلکہ کھانا دینے والے کو وہی بند کر دیا۔ یقین جانو اللہ والے جا رہے ہیں، 6 عالم دین دنیا سے چلے گئے، مولانا ارشد حسن ثاقب صاحب جامعہ شرفیہ وہ دنیا سے چلے گئے، مولانا ادریس صاحب، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، بزرگ بابا مال سیرا کا شاہ عبدالعزیز صاحب وہ دنیا سے چلے گئے، بھائی سہیب صاحب دنیا سے چلے گئے۔ لگ رہا ہے نیک لوگوں کا دنیا سے جانا شروع ہو چکا ہے۔ استغفار کی ضرورت ہے لوگوں، استغفار کرو، استغفار کی کثرت ہو، ہر وقت معافی مانگو، اور خدا کے واسطے یہ دل کا میل صاف کر دو۔ اتنا سا دل ہے، ابے کی بغض، ابے کی نافرمانی، اماں کی نافرمانی، بہن بھائیوں کا بغض، رشتہ داروں کا بغض، سسرال والوں کا بغض، ایک پائیا کا دل ہے۔ بتاؤ کس کس کی نفرت اس دل کے اندر لے کے جاؤ گے؟ آج ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرے ان ہاتھوں کو دیکھ لو، خدا کے واسطے اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اور آپ اپنے دل میں اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اگر الماری سے قرآن لا کے دو سر پہ اٹھا لوں گا، اگر دل صاف نہیں کرو گے جمعے کی نماز کا سجدہ بھی آسمان پہ نہیں جائے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کرو خدا کے واسطے، یا بیٹھے بیٹھے اپنوں کو پرایوں کو جن کی ان کے پیچھے گلے کیے، جن سے رنجش رکھی، ان کو معاف کرو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری زندگیوں کو کامل ایمان کے ساتھ اللہ مزین فرما دے، زندگی اسلام والی عطا فرمائے، ہر بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔